تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق فبالله كم تستطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارا سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں ہم آج کریں گے سورۃ البقرہ ورس نمبر 104. پہلے ہم آیت دیکھتے ہیں. اس ہر آیت کو ہم 4 سٹیپ میں سمجھیں گے، ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، اور پھر ہم دیکھیں گے عربک گرامر، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اصول ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے ہماری لائف میں اس آیت کی. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تو آئیے اب دیکھتے ہیں ترجمہ. آیت کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا ہم نے دیکھا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہ تو ہے ترجمہ. اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رائنا کہنے سے روکا ہے اور وانظرنا اور واسمعوا کہنے کا حکم دیا ہے. یہ حکم کیوں ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس کی محافل، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. روز بروز محفلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. نہ صرف منافقین بلکہ اس میں یہود مدینہ بھی شریک ہوتے تھے، لیکن اپنے دل کی خباثت اور اپنے دل کا بغض وہ ساتھ لیے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو وارن کیا ہے، اہل ایمان کو وارن کیا ہے کہ یہ لوگ دل میں کس قدر آپ کے بارے میں خباثت رکھتے ہیں اور اپنے منہ میں اپنی رائنا لفظ کو بگاڑتے ہوئے، جیسے کہ پہلے تاریخ میں بھی انہوں نے ایسا کیا تھا. تاریخ میں بھی ہمیں ملتا ہے رائنا لیہنم بالسنتہم، رائنا کے لفظ کو انہوں نے اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے، زبانوں کو بل دیتے ہوئے اس لفظ کو انہوں نے خراب کیا، اور یہاں پر اب بھی یہود مدینہ یہ کر رہے تھے. ایکچولی ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح سے بولے جاتے ہیں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، یا کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یا اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہاں ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. جیسے انگلش میں ایکسکیوز می کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں معذرت چاہتی ہوں یا براہ کرم، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے ہی عربک میں رائنا کا لفظ استعمال ہوتا تھا. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے تو صحابہ کرام رائنا کہہ کر اس چیز کا اظہار کرتے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم نے آپ کی بات سنی ہے اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. لیکن یہود مدینہ جب آپ کی محفلوں میں بیٹھتے تو وہ رائنا کے لفظ کو رائنا کہتے ہوئے کہ ہاں ہمارے چرواہے یا تمہاری حیثیت ہماری نظر میں اتنی ہے، منہ میں کہتے ہوئے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ رائنا کا لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں. مطلب بحث میں ان کے ساتھ نہ الجھیں کہ تم ایسے کیوں کہتے ہو، کیونکہ وہ ماننے والے تو تھے نہیں کہ ہم نے ایسا کہا ہے یا ہم ایسے کہتے ہیں.
تو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو رائنا کہنے کی بجائے ونظر نہ کہو کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کی بات حکم کو اطاعت بجا لائیں گے، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تو یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے رائنا کا۔ تھوڑی سی ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، قرآن میں ہی ہم دیکھتے ہیں دوسرے مقامات میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے۔ را عین یا جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سورت الحدید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فما رعوہا حق رعایتہا، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی انہوں نے رہبانیت اختیار تو کر لی لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر سورت قصص کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹیاں جب کنویں کے پاس کھڑی تھیں تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں پلاتی، تو انہوں نے قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تب تک نہیں پلاتی جب تک کہ یہ چرواہے پلا کر فارغ نہیں ہو جاتے۔ مرآت کے لیے بھی یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو ضرورت سے زیادہ دینا۔ اور بہت اہم ایک اور آیت آپ کو بھی یاد آ رہی ہوگی، جمعے کے دن سے اس سورت کی مناسبت ہے، سورت الاعلیٰ والذی اخرج المرعیٰ، اور وہ ذات جس نے سبزہ پیدا کیا، سبزے کو، چراگاہ کو بھی رائنا سے مرعا سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلتا ہے، جس کا مطلب یہ سمجھ آتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کسی کی اطاعت کرنا، اور تھوڑا سا یا کو لمبا کرنے سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، چرواہا بن جاتا ہے۔ تو عربک میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، زبان زد عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو منع کیا ہے یہ لفظ استعمال کرنے سے، اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی وہ محفلیں جن میں بآواز بلند بولنا بھی جائز نہیں تھا، مسلمانوں کی کیفیت یوں ہوتی تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہلیں گے اور وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اس کیفیت سے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ ان محفلوں میں کافروں کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ نے ان کو عذاب علیم کی خبر سنا دی۔ دردناک عذاب، یعنی وہ عذاب جو ان کو درد دے گا، اور وہ ایسا درد ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ موت تو آنی نہیں ہے، موت کو تو موت دے دی جائے گی، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ آگ کے اندر جب کبھی بھی ان کی جلد جل جائے گی، جل بھن کر ختم ہو جائے گی، تو فرمایا کلما نسیجت جلودہم بدلناہم، جب کبھی بھی ان کی یہ جلد، یہ چمڑی، یہ سکن ان کی جل جائے گی تو ہم اس کو بدل ڈالیں گے، اور جب بدلی ہوئی سکن ہوگی وہ اور زیادہ تکلیف دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کافروں کی صف میں اور کافروں کی روش اختیار کرنے سے ہمیں بچائے، آمین۔ یہ آیت، آج کی آیت نمبر 104 کو ہم نے سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس آیت کے اندر کیا اصول ہے، پھر ہم عربی گرامر کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی عربی گرامر اس وجہ سے رہ گئی کہ گلا کچھ خراب ہے، اور آج بھی میں کوشش کروں گی کہ ہم اس کو مس نہ کریں۔ اس آیت میں ہمارے اندر یہ اصول ہے کہ ایک بڑا پیارا اصول اسلام کا اسلوب ہے، اصول بھی ہے اور اسلوب بھی ہے، جو اللہ نے مومنوں کو اور حق کے دائی کو سمجھایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کو، اپنے پرپز آف لائف کو پائیورٹی دو، اس کو پائیورٹی پر رکھو، اب حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے نصب العین کو، اپنی منزل کو سامنے رکھو۔ اگر الجھو گے، بار بار الجھو گے، لوگوں سے الجھو گے تو یہ راستہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر جلدی منزل تک پہنچنا ہے تو سیدھے چلو، جس کی مثال یہ آیت ہے کہ چھوڑ دو ان کو رائنا، جیسے وہ کہتے ہیں کہنے دو، تم ونظرنا واسمعوا کہنا شروع کر دو، الجھنا نہیں ہے۔ دوسروں کے معاملات میں مت الجھے، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں۔ جتنا اپنے مقصد سے محبت ہوگی، اپنے مقصد کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، دوسروں کے معاملات سے آپ دور رہیں گے، آپ کی لائف پیسفل ہوگی، آپ کی لائف پروٹیکٹیو بھی ہوگی۔
تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. سورۃ فرقان میں بھی جہاں عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. کیونکہ جب انسان ایک منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اگر وہ کھڑا ہو کر دیکھنا شروع ہو جائے گا، ہر بولنے والے کے اعتراض کا جواب دینا شروع ہوگا، تو پھر منزل جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ الجھ جاتا ہے، ان رکاوٹوں میں، ان الجھنوں میں وہ الجھ کر رہ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنے مقصد سے محبت رکھو اور دوسروں کے معاملات میں اور بالخصوص جاہلوں سے بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کرو اور ان کی باتوں میں نہ الجھو. یہ ہے اصول ہمارے لیے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں عربک گرامر کو. اچھا جی، ہم اسم پڑھ رہے تھے. اردو میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. نکرہ کوئی عام اسم اور معرفہ خاص ڈیفینیٹ. اب عربک میں اس کی آگے تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جس پر ال آتا ہے اس کو معرف باللام کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے پروپر ناؤن یعنی کوئی بھی نام، جیسے اللہ ہے، محمد ہے، زید ہے. اور تیسرا جو ہے وہ پروناؤن ہے، یعنی جو ہم ناؤن کی جگہ پر، اسم کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، جیسے الذی، ھذا ہو گیا، اور اللتی ہو گیا، ھذہ ہی ہو گیا. تو یہ چارٹ آپ نوٹ کر لیں، اس پر مزید ہم بات کریں گے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. فی امان اللہ تعالی. ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیا کریں تاکہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.